السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی اور شرط یہ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی میں پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ اتنا تناور درخت بن جائے کھجور کا کہ زمین پر لہلہانے لگے، اس میں پھل یعنی کھجور بھی پیدا ہو جائیں، تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتماد اس کے دل میں کھٹکا اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہی نہ ہو جائے کہ کھجور کا ایک درخت اگ جائے اور اس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس جگہ پر پہنچا جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی۔ اس کو وہاں سے اس نے نکالا اس گٹھلی کو اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب تو کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کا درخت ناممکن نہ بلکہ محال ہے کہ وہ درخت نکل سکے۔ لیکن وہ شاید جانتا نہیں تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی دیکھ کر حیران کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور ان گچھوں کے ساتھ، کھجور کے گچھوں کے ساتھ لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی وہاں سے نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ المنورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سگل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بیدانہ کھجور کہہ کے بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب یہ کھجور میں گٹھلی نہیں ہے تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے اب تک کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں، اور یوں یہ کئی صدیوں سے باغات تیار ہو رہے ہیں جس کھجور میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ سامعین اکرام، اگر ہمارا نبی آقا دو جہاں سرور کائنات شفیع المذنبین کسی ایک یہودی کے دل کا کھٹکا بن جائیں اور وہ کھجور کی گٹھلی نکال بھی لے تو بھی اللہ رب العزت وہاں پر لہلہاتا کھجور اگا دے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے امید سے اس گٹھلی کو دبایا تھا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر جس درخت کو اگایا وہ آج بھی باغات کی شکل میں موجود ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج مسلمان کے دل تک دسترس کیسے حاصل کرتے ہوں گے،
یا آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض کیسے پہنچتا ہوگا جبکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، جبکہ ہم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس بغیر گٹھلی کے کھجور کہ جو بغیر گٹھلی کے باغات تیار ہوئے ہیں، ان کی طرف ایک نظر ضرور دیکھے اور سوچے کہ وہ نبی جو بنا گٹھلی کے، بنا دانے کے درخت کو اگا سکتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ اگر آج مجھے آپ کو نظر نہیں بھی آ رہے تو ہمارے دل پر ان کی تعلیمات اثر کر سکتی ہیں اگر ہمارے پاس وہ نظریہ قائم ہو، وہ رسالت کا، وہ نبوت کا اور وہ صحابہ کا جذبہ ہمارے پاس موجود ہو جس انداز سے صحابہ ایمان لائے تھے، تو یقیناً ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں بھی بلال حبشی کی طرح تڑپا کریں گے، اور یقیناً کوئی دور سے آپ کا نام لے گا تو ہمیں بھی اویس کرنی کی طرح دل کو کھچاؤ پیدا ضرور ہوگا، ہمیں بھی ہر لمحے تڑپ رہے گی کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش رہا کریں، جیسا کہ ابو بکر صدیق کو تھی، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری جان اور طاقت کے ساتھ آپ کے در اقدس پر موجود رہتے تھے۔ اس کے لیے صرف مجھے اپنے ذہن کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمالوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 مرتبہ مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے محبت میں اس قدر چاہیں گے، اس قدر میرے سے ان کو لگاؤ ہوگا کہ وہ چاہیں گے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے زر، اپنے متاع، اپنی جان بھی سب کچھ دے دیں اور ان کو میری زیارت نصیب ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں انہی اعلیٰ مقام، روحانیت کے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں ضرور شامل فرما جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض نازل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔